وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم ارنا ان اللہ وملائکتہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، ربیع الاول شریف کا بابرکت ماہ مبارک طلوع ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک کا جو تشخص ہے اور جو اس کی پہچان ہے، آج کی اس گفتگو میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی کن شانوں کا اظہار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کن طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کی شان کو واضح فرمایا، اور اس کے اسباب کیا ہیں، یعنی عجائبات میلاد جو ہیں ان کی حکمتیں کیا ہیں، اور اس کے چند متعلقہ چیزیں کیا ہیں۔ سامعین محترم، ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک قانون اور ایک ضابطے کے تحت چلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے،
وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ پانی پیے بغیر پیاس بجھا سکتا ہے لیکن وہ بجھاتا نہیں ہے، وہ کھانا کھائے بغیر بندے کی بھوک مٹا سکتا ہے لیکن وہ مٹاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ جب بھی اس کائنات میں کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے اس کے آثار ظاہر کرتا ہے، اس کی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارش تب آتی ہے جب پہلے بادل آتے ہیں، رات کے بعد یکدم صبح طلوع نہیں ہو جاتی بلکہ پہلے سپیدہ سحر طلوع ہوتا ہے، ایستا ایستا رات کی تاریکی جاتی ہے اور دن کی روشنی آتی ہے۔ رات ہوتی ہے تو دن کے بعد فوراً رات نہیں آ جاتی، پہلے سورج ڈھلتا ہے ایستا ایستا، پھر اندھیرا چھاتا ہے، پھر رات اپنے جوبن پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کائنات میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نشانیاں پہلے ظاہر کرتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ اگر کہیں سے پرندے کوچ کر جائیں تو یہ قدرت کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی میرا عذاب آنے والا ہے، یہاں کوئی میری گرفت آنے والی ہے۔ مجھے کشمیر کے ایک دوست نے بتایا تھا کہ جب وہ زلزلہ آیا تھا 7 میں غالباً، تو وہ کہتے ہیں 5 میں جب زلزلہ آیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ جو باغ کوئی علاقہ ہے وہاں کے جو جانور تھے وہ پہلے وہاں سے نکل گئے تھے، بندے اس پہ غور نہیں کرتے لیکن یہ قدرت کا اشارہ ہوتا ہے۔ اب سامعین محترم، اس دنیا میں جتنے بھی واقعات پیش آتے ہیں، سب سے بڑا واقعہ کسی پیغمبر کی ولادت ہوتا ہے۔ ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد تو کسی نبی نے نہیں آنا، لیکن اس سے پہلے سب سے بڑا جو واقعہ تھا وہ کسی نبی کی ولادت تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی تشریف لے آتا تھا، پھر ایمان اور کفر کی کسوٹی پیغمبر کی ذات، یعنی اللہ کے نبی تشریف لے آئے، اب جو اللہ کے نبی کو مانے گا وہ مومن ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ نبی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ جتنی بھی عبادات کر لے، ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی بعثت کے بعد نجات صرف اور صرف اس نبی کی پیروی پر منحصر تھی۔ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اور پھر ایک حقیقت اور ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انسانی، اس کو آپ المیہ کہہ لیں یا اس کو آپ یونیورسل ٹروتھ کہہ لیں، کوئی بھی آپ اس کو نام دے دیں۔ آج وہاں پر بات چل رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہے۔ ہم اگر یہ کہیں نا
کہ آج کے زمانے کی یہ بات ہے کہ شعبدہ بازوں کی بڑی قدر کی جاتی ہے، اور جو لوگ حقیقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو یہ آج کا المیہ نہیں ہے، یہ انسانی المیہ ہے۔ انسانوں نے ہمیشہ بانڈوں اور مراسیوں کی قدر کی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو بھی نہیں مانا، اور ہمیشہ انہوں نے بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے فلسفیوں کو تختہ دار پہ لٹکایا ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ انسانی المیہ ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک انسانی المیہ اس کو کہہ لیں، یا آپ جو بھی اس کو نام دے لیں، یونیورسل ٹروتھ کہہ لیں، کہ جب بھی نئے نبی آتے تھے، میں پھر کہہ رہا ہوں اب تو نبی آئے گا کوئی نہیں نا، جب نبی آتے تھے تو جو نبی پہلے گزر گئے تھے ان کو ماننا مشکل نہیں ہوتا تھا، اپنے زمانے کے نبی کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اگر آپ اس کو تھوڑی سی وسعت دے دیں کہ جو اولیاء اللہ گزر گئے ہیں ان کی عظمت کو سب مانتے ہیں، لیکن زمانہ کبھی بھی اللہ کے بندوں سے خالی نہیں رہا، لیکن اپنے زمانے کے عظیم لوگوں کی عظمت کو جس نے جان لیا اللہ نے اسے دیکھنے والا بنا دیا ہے، اور ایسے بندے ہزاروں میں ایک ہوتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ تمام مذاہب جو جس کو ہم آسامی مذاہب کہتے ہیں یا اس کو آپ آسمانی مذاہب کہہ لیں، انہیں اپنا امام مانتے ہیں، مقتدا مانتے ہیں۔ یہود، نصارہ، ایون مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم اس دنیا میں موجود تھے تو کتنوں نے مانا تھا ان کو جناب؟ کتنے لوگ ان پہ ایمان لائے تھے؟ یہ صرف رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہے، اور یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا۔ دیگر انبیاء جو تھے ان کے ذمے صرف ابلاغ تھا، پیغام پہنچانا، اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ابلاغ بھی تھا اور اظہار بھی تھا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ تمام ادیان پہ آپ کے دین کو غالب کر دے۔ یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے، اظہار دین۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ انبیاء کرام کے ساتھ کیا کیا ہے زمانے نے۔ حضرت ابراہیم کو کتنے لوگوں نے مان لیا تھا، اور جب آگ گلزار بن گئی، حضرت ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا، اس وقت کیا لوگ آگ پہ ایمان لے آئے تھے؟ اگر ایمان لاتے تو آپ ہجرت کیوں کرتے؟ یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ زمانہ ہمیشہ ماضی میں جیتا ہے، انسان ہمیشہ ماضی میں جیتا ہے، یہ کبھی حال میں نہیں جیا۔ یہ اپنے گاؤں کو یاد کر کے ٹھنڈی آہیں بھرے گا، اپنے بچپن کی شرارتوں کو یاد کر کے خوش ہوگا، لیکن کبھی یہ اپنی جوانی کو یاد کر کے خوش نہیں ہوگا۔ یہ بندے کا المیہ ہے، یہ ہمیشہ ماضی میں جیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت تھی کہ پہلے انبیاء کرام کو تو داتا صاحب کے زمانے میں داتا صاحب کو کتنے لوگ مانتے تھے جناب؟ یعنی آج تو داتا صاحب کو سب سلام کرتے ہیں نا، داتا صاحب نہیں فرماتے کہ میں ادھر چلا گیا تو مجھے وہ خربوزہ کھا کے مجھے چھلکے مار رہے تھے لوگ۔ یہ انسانی المیہ ہے۔ انسان نے ہمیشہ الا ماشاءاللہ یا شعبدہ بازوں کی قدر کی ہے یا ماضی کی پرستش کی ہے، یہ حال میں تو آتا ہی نہیں۔ تو انبیاء کرام کی جو بعثت ہوتی تھی وہ
ایمان کا مدار تھی، کسبٹی تھی، پیمانہ تھی، معیار تھی کہ نبی آ گیا ہے، ماننا مانو گے تو نجات پاؤ گے، نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ۔ اور سامعین محترم دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو آج سال کی تاریخ کھڑی ہے سرکار کے پیچھے میں، زمانہ ان کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ کمال اس وقت تھا جب کسی نے نہیں مانا تھا اور ابو بکر نے مانا تھا، مولا علی نے مانا تھا، سیدہ خدیجہ نے مانا تھا، حضرت زید نے مانا تھا۔ یہ ہوتا ہے کمال۔ تو انبیاء کی بعثت جو ہے وہ کوئی عام واقعہ نہیں ہوتا۔ انبیاء کی بعثت ایمان کی کسبٹی ہے، ایمان کا پیمانہ ہے۔ مانو گے تو نجات پاؤ گے، نہیں مانو گے تو ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، در پہ ان کے پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اس در کے سوا تمہیں کہیں سے نجات نہیں ملے گی۔ اب آ جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہدایت کو مسلط تو نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہدایت کو مسلط نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً مسلمان نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہدایت کو مسلط کرے تو پھر کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہ ہو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو سارے زمین والے ایمان لے آتے۔ یہاں چاہنے سے کیا مراد ہے؟ اختیار چھین لینا اور جبراً انہیں مسلمان کر دینا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت پانے سے خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کفر سے خوش نہیں ہوتا۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں کے کفر سے خوش نہیں ہوتا، ایمان سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک آزمائش میں تو ڈالا ہے۔ فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، اقبال نے کہا تھا فردوس جو تیرا ہے کسی نے نہیں دیکھا، افرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانند۔ یہاں دنیا کی چکا چوند اور ایک طرف غیب کے اللہ کے وعدے، انسان کا امتحان تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان پر ہدایت کو آخری حد تک واضح فرما دیا ہے۔ اس کے کئی طریقے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی محبت کا چراغ جلا دیا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ارواح میں اللہ نے انسانوں سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا پروردگار کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور واقعی کرتے ہیں، اس دور میں بھی کرتے ہیں۔ بندہ محبت تو اس سے کرتا ہے نہیں آتا، بس میں جان گیا ہوں تیری پہچان یہی ہے۔ جو بندے کے وہم و گمان میں نہیں آتا بندہ اس سے محبت کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کا چراغ اس کے دل میں جلایا ہوا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں تھا کہ بندہ اللہ سے محبت کرے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے کیا کی کہ اپنی محبت کا چراغ اس کے دل میں جلایا، اور پھر کیا کیا؟ اسے عقل سلیم دی، عقل سلیم۔ امام ابو حنیفہ نے کہا تھا لو لم یبعث اللہ رسولا لوجب علی العقلاء ان یعرفوا بعقولہم، اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو نہ بھی بھیجتا تب بھی اللہ نے انسان کو جو عقل سلیم دی ہے اس کی وجہ سے انسان پہ لازم تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا۔ جب تمہاری کاپی پر ایک ٹیڑھی لکیر بھی بغیر کھینچنے والے کے نہیں کھینچی جاتی تو کوئی تو ہے اس کائنات کو بنانے والا، کوئی تو۔ اور پھر کیا کیا؟ جو کچھ فطرت
قرآن میں کہتی تھی انسان کا من جس چیز کا متلاشی تھا اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء پر نازل فرما دیا، اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا تاکہ ہدایت آخری حد تک پہنچ جائے اور کسی انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ لا یکون حجۃ بعد الرسل، انسانوں کے بعد کوئی، انبیاء کے بعد کوئی حجت باقی نہ رہے۔ سامعین محترم، یہ اسی ہدایت کو درجہ اتمام تک پہنچانے کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عام انسانوں کی طرح دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ اتنی شان سے بھیجا کہ جو بندہ متعصب نہیں ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ آنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب 40 سال تک ایک نبی کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، عام انسانوں کی طرح وہ ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کون ہے زیادہ شریف، کون ہے زیادہ قابل، اور وہ کسی کو چن لیتا ہے۔ غلط ہے، یہ کنسیپٹ غلط ہے، اس لیے غلط ہے۔ اور دیگر دلائل اپنی جگہ پر قرآن و سنت کے، میں نبوت وصف دائمی کے پس منظر میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ میں یہاں پر صرف یہ بات عرض کروں گا کہ ہمارے جو علم کلام کی کتابیں ہیں ان میں ایک اصطلاح ہوتی ہے ارہاس، جیسے معجزہ ہے، کرامت ہے، استدراج ہے، ایسے ایک ہوتا ہے ارہاس۔ معجزہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو جو خرق عادت چیزوں کا ان سے ظہور ہوتا ہے ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، غیر نبی کا معجزہ نہیں ہوتا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ یہ حضرت ابو بکر کا معجزہ ہے، یہ حضرت علی کا معجزہ، بالکل غلط ہے۔ معجزہ صرف اللہ کے پیغمبر کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے انبیاء کے وساطت سے یا انبیاء کے پس منظر میں ارہاس، الف رے ہے لاہور والی اور سواد۔ ارہاس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ما یظہر قبل ظہور النبی من خرق العادہ کن نور فی آباء نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ارہاس ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی کے ظہور سے پہلے جن خرقے عادت چیزوں کا ظہور ہوتا ہے اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ یعنی الارہاس کیا ہے کہ امر و خرق العادہ ما یظہر للنبی قبل ظہور ہی کا نور الذی کان فی آبائے جبین نبینا پھر آبائے جبین فی جبین آبائے نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں وہ خرق عادت چیزیں جن کا ظہور کسی نبی کے ظہور سے پہلے ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کے آبا کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ جب ابرا آیا تھا نا، اب وہ ایک قابض بادشاہ تھا نا، کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا۔ حضرت عبد المطلب گئے تھے اپنے اونٹ لینے کے لیے، تو ابرا تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں کھڑا ہو گیا تھا؟ پاک نبی کا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا تھا، اس کی تعظیم میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کو کہتے ہیں ارہاس۔ آپ جانتے ہیں حضرت مریم جو ہیں ان کے پاس بے موسم پھل آتے تھے۔ جب حضرت زکریہ نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے تو کہنے لگی یہ میرا خدا مجھے دیتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں
ایکچولی یہ حضرت عیسیٰ کا ارہاس تھا۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل اس لیے آتے تھے کہ ان کی گود میں اللہ کا پیغمبر کھیلنے والا تھا، تو یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کی وجہ تھی جس وجہ سے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جب ابرا آیا تھا بیت اللہ شریف کو گرانے کے لیے 50 دن پہلے سرکار کی ولادت باسعادت سے، تو وہ ابابیلوں نے اس کے لشکر کو تباہ کیا تھا۔ محدثین کہتے ہیں یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارہاس تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا تم کچھ نہیں کر سکو گے، اس کعبے کا محافظ نبی آنے والا ہے، اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر جناب 40 سال سے پہلے نبی ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے تو پھر مجھے بتا دیں یہ کتب سیرت میں اور کتب کلام میں ارہاس کا مطلب کیا ہے؟ ارہاس کی اصطلاح کس لیے ہے؟ تو میرے بھائی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ تو کہا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے والدین کو اف نہ کہو، لیکن یہ نہیں کہا اپنے والدین کو تھپڑ نہ مارو، اپنے والدین کو ڈنڈا نہ مارو، کہا کہیں قرآن میں نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کہنے کی ضرورت۔ اسلام کی جو ولادت ہوتی تھی وہ اس طرح نہیں ہوتی تھی جیسے عام انسان کی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی اس شان سے آیا کرتا تھا کہ زمانے میں پہلے شور مچ جاتا تھا کہ اللہ کا نبی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ الگ بات ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ لوگوں نے ظالم بادشاہوں کے قصے محفوظ کیے ہیں لیکن لوگوں نے عظیم لوگوں کی ہسٹری کو محفوظ نہیں کیا۔ انہوں نے انبیاء کرام کی عظمتوں کو محفوظ نہیں کیا سوائے قرآن و سنت کے۔ یہ زمانے کی بے قدری ہے، ہمیشہ رہی ہے۔ تو ہمیں انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے، آپ ذرا ان کا دنیا میں آنا دیکھیں، پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ انبیاء کرام کس شان سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرت آدم کی تخلیق پہ غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں، ان کی ولادت اگرچہ معروف طریقے سے نہیں ہوئی، پہلے انسان ہیں، لیکن بہرحال وہ ان کو وجود تو بخشا گیا، یکدم تو نہیں بخش دیا گیا نا۔ پہلے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ فرشتوں میں اپنا خلیفہ بنانے والا، فرشتوں نے